بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہنشین اور منچ پر بیٹھے ہوئے دلی کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ڈاکٹر شعیب جامعی صاحب، مہاراشٹرا کے صدر و سابقہ رکن پارلیمان و انچارج دلی محترم امتیاز جلیل صاحب، حاجی مہر الدین انگریز صاحب، محمد فخر الدین صاحب، محمد اکرم صاحب، شاہ عالم صاحب، ایڈوکیٹ فیاض احمد صاحب، ہمارے بھائی اصغر علی انصاری، آصف احمد انصاری، ساجد سیفی صاحب، افضل انصاری صاحب، عرفان ملک صاحب، احمد سعید ملک صاحب، فخر الدین انصاری، رئیس احمد قیوم انصاری، محمد عرفان، شاہ نواز ہندوستانی، محمد عمران منظر شعیب صاحب، داسنا سے سابقہ چیئرمین صاحب، ہمارے پنڈت صاحب، معزز حاضرین اکرام، میں آپ تمام کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے یہ عرض کر سکوں کہ 5 تاریخ کے دن آپ کو اپنے ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب طاہر حسین صاحب کے حق میں کر آپ اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اپنے اتحاد کو کامیاب کریے اور اپنے سیاسی شعور کو کامیاب کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ طاہر حسین صاحب کو کس لیے گرفتار کیا گیا اور کس لیے ان کو 5 سال میں ان کو جیل میں ڈال کر سڑا دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے ہوئے صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، عوام کی جان کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، ہماری عزتوں کو کوئی پامال کرنا چاہ رہا تھا، اس ایسے نازک وقت پر جناب طاہر حسین صاحب نے آگے بڑھ کر غریبوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس ذمہ داری کو اٹھایا، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 5 سال سے وہ جیل میں ہیں۔ کئی ان پر مقدمے ڈال دیے گئے اور کئی مقدموں میں ان کی بیل بھی ہو گئی۔ 2 ایسے کیسز ان پر چل رہے ہیں جس میں ان کی بیل نہیں ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سپریم کورٹ میں ان کی بیل کا پٹیشن آیا، آپ نے دیکھا کہ سپلٹ ورڈکٹ آیا ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو سیاسی پارٹی یا جو سیاسی لیڈر مجلس کے اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے طاہر حسین کو کیوں ٹکٹ دیا، میں نے کل اوکھلا میں بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، مجلس نے کوئی غلطی نہیں کی طاہر حسین کو اپنا امیدوار کینڈیڈیٹ بنا کر۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو اور تکلیف پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجلس ہماری پارٹی ہے، ہم فیصلہ اپنے طور سے کرتے ہیں۔ یہ تمہاری باتیں، یہ تمہارے تبصرے ہمارے فیصلوں پر کوئی نظر انداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ طاہر حسین کے اوپر ایسا الزام ہے تو کیا کیجریوال کے اوپر شراب کی پالیسی کا الزام نہیں ہے؟ کیسے کیجریوال 6 مہینے جیل میں رہا، چیف منسٹر رہتے ہوئے جیل میں رہا، کوئی انگلی نہیں اٹھاتا اس کے اوپر کہ کیوں کیجریوال اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سسوڈیا 13 مہینے جیل میں تھے، کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ امانت اللہ جیل کو جا کر آئے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیسے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بی جے پی میں ایسے کئی لوگ ہیں
جن پر سنگین سے سنگین الزامات ہیں، مگر پورے دلی پردیش میں صرف 2 اسمبلی سیٹ سے مجلس اپنا امیدوار اتارتی ہے تو تمام کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ سن لو، یاد رکھو، اگر مجھے یہ فیصلہ دوبارہ کرنا پڑا تو میں پھر سے طاہر حسین کو اور شفا کو مجلس کا ٹکٹ دوں گا۔ بلکہ اور بھی ایسے لوگ تھے جو الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، جن کو ظالم حکمرانوں نے جیل میں ڈال کر ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ میں آپ کے درمیان میں آ کر آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ جس شخص نے برے وقت میں سامنے آ کر سینہ تان کر ہماری عزتوں کی حفاظت کی، ہمارے جان اور مال کی حفاظت کی، اور اسی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدالت انصاف کرے گا، اور جو طاقتیں، جو سیاسی پارٹیاں ایک منصوبہ کے تحت طاہر حسین اور شفا کو اور ایسے کئی ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں کو جیل میں ڈالا، اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ وہ انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو اور عزتوں سے نوازے گا، مگر فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ باشعور ہیں تو آپ یقیناً طاہر حسین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ انصاف کو پسند کرتے ہیں اور ناانصافی سے آپ نفرت کرتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پتنگ کے نشان پر طاہر حسین کو ووٹ ڈال کر کامیاب کرائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی جرأت مند آپ کے درمیان میں کھڑا ہو جائے جو آپ کی عزتوں کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے تو پھر آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی یاد رکھو، اگر احساس ختم ہو جائے گا تو پھر کون سینہ تان کر کھڑے ہو کر ایسے نازک وقتوں میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کون کھڑا ہوگا؟ آج میں آپ سے ایک دردمندانہ اپیل کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں سے اپیل کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ آپ اپنے جذبے کو سامنے رکھ کر ایک شخص جو پچھلے 5 سال سے اپنے پریوار سے دور ہے، اپنی اولاد سے دور ہے، اپنے ضعیف باپ سے دور ہے، اپنی گھر والوں سے دور ہے، جس کی بیوی آج عوام کے درمیان میں آ کر، جس کی بیٹی آج عوام کے درمیان میں آ کر آنکھ میں آنسو لا کر اپنے والد کو اور اپنے شوہر کے انصاف کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہی ہے۔ میرے بھائی، ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ طاہر حسین کے گھر والے یہاں پر آ کر عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی لاچاری کو اور اپنی مجبوری کا اظہار کرے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی پریوار عوام کے درمیان میں آ کر اپنی مجبوری اور لاچاری کو بیان کرے۔ آپ خود اندازہ لگائیے پچھلے 5 سال سے ان کے گھر پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں جانتا ہوں حقیقت کو، جب طاہر حسین صاحب اور ان کے دوست، ان کے افراد خاندان، ان کے بھائی آ کر مجھے بتایا کہ کس تکالیف سے اور کس مرحلوں سے ان کو گزرنا پڑا، میرے بھی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ چلے گئے میرے گھر سے، میں سوچتا رہا کہ کیسے ان لوگوں نے اتنے سال گزارے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف طاہر حسین کے 5 سال جیل کے ہیں اور آپ کو 5 تاریخ کے دن صرف آدھے گھنٹے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر طاہر حسین کی آزادی کے لیے، طاہر حسین کی عزت کے لیے اور ایک مرد مجاہد کی تائید کو کامیاب کرنے کے لیے میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں، کس پر الزام لگاتے ہیں؟ جو جس سے ڈر ہوتا ہے انہی پر الزام لگایا جاتا ہے۔ آج 5 سال سے کوئی پارٹی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، نہ وہ طاہر کا نام لیتی ہے۔
نہ وہ شفا کا نام لیتی ہیں، نہ وہ سیفی کا نام لیتی ہیں۔ ایسے کئی لوگ جو جیلوں میں آج تڑپ رہے ہیں، جو جیل کی چار دیواری میں بیٹھے ہیں، آج طاہر حسین کو اس بات کا احساس مت ہونے دیجئے کہ میں نے جو قربانی دی تھی میرے ہی یہاں کی عوام نے مجھے بلا دیا۔ اگر طاہر کو آپ یاد رکھتے ہیں، اگر طاہر کی کمی کو آپ محسوس کرتے ہیں، تو میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ 5 تاریخ کے دن آپ اپنے ووٹ کا استعمال پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر کریے۔ اور جو سیاسی حکمرانوں نے ایک سیاسی سازش کے تحت طاہر اور شفا سے کئی لوگوں کو جیل میں ڈال کر ان کی زندگی کو پریشان کر دیا۔ کسی ایک شاعر نے بڑا اچھا لکھا تھا، اس نوجوان شاعر کا نام عامر عزیز تھا، جس کی نظم کو آپ اور ہم نے سنا تھا۔ اس نے شاید طاہر اور شفا کے لیے لکھا ہوگا کہ عامر عزیز نے لکھا کہ تم FIR لکھو، ہم تیار لکھیں گے، تم ہمیں قتل کر دو، ہم بن کے بھوت لکھیں گے، اور تم عدالتوں سے بیٹھ کر چٹکلے لکھو، ہم سڑکوں اور دیواروں پہ انصاف لکھیں گے، بہرے بھی سن لے اتنی زور سے بولیں گے، اندھے بھی پڑھ لے اتنا صاف لکھیں گے، تم کالا کمل لکھو، ہم لال گلاب لکھیں گے، تم زمین پر ظلم لکھ دو، آسمان پہ انقلاب لکھا جائے گا، سب یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ جو لوگ مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھو، دنیا اگر تمہارے ظلم کو بھول جائے گی تو کوئی بات نہیں، مگر اللہ اس کی مخلوق پر ظلم کرنے والوں کو اللہ نہیں بھولتا۔ انصاف ہوگا، اور رب کریم جب انصاف کرے گا تو اس کے انصاف میں آواز نہیں ہوگی۔ جو بڑے بڑے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے طاہر اور شفا کو جیل میں ڈال دیا، ارے یاد رکھو اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا، ورنہ دلی کے ویران محل پکار پکار کر کہیں گے کہ ہاں یہاں پر بھی بہت بڑے بادشاہ رہتے تھے، مگر آج ان ویران منزلوں میں کوئی نہیں جاتا۔ جنہوں نے طاہر اور شفا پر ظلم کیا، انشاءاللہ ان کی تمام جگہیں ویران ہوں گی۔ آج اقتدار کے نشے میں چور ہو کر تم ان کو جیل میں ڈالے، انشاءاللہ تعالی کل مقدر اور مستقبل تم کو ایسی گمنام وادیوں میں ڈال دے گا، انصاف ضرور ہوگا۔ اور جو لوگ طاہر حسین کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتے ہیں، ارے ظالمو شرم کرو، جس نے بحیثیت کارپوریٹر یہ نہیں دیکھا کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، طاہر نے سب کی خدمت کی۔ کسی ایک شاعر نے طاہر کے بارے میں لکھا تھا کہ دل سے نکلے گا نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھیے۔ آج آپ اتنی بڑی تعداد میں اس الیکشن میٹنگ میں آئے ہیں، یاد رکھیے یہ دلی کا چیف منسٹر جو سابقہ چیف منسٹر کیجریوال ہے اور نریندر مودی ہے، یہ حقیقی معنوں میں دو بھائی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک سکے کے دو رخ ہیں یہ لوگ، میں برسوں سے کہہ رہا ہوں ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ نہیں کیجریوال وہ مفلر وہ جھاڑو کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اگر آپ سے آ کر کہے گا کہ نہیں بھائی بی جے پی کو ہرانا ہے، کیا بی جے پی کو طاہر نہیں ہرا سکتا؟ بولو آپ مجھے، کیا طاہر بی جے پی کو نہیں ہرا سکتا؟ کیا آپ بی جے پی کو نہیں ہرا سکتے؟ جب آپ یہ ایک مکمل ارادہ کر لیں گے کہ ہاں ہم اپنے اتحاد کی طاقت پر، اپنے شعور کے اوپر اور بے باک ہو کر ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، تو یقیناً طاہر کی کامیابی ہوگی۔ میرے آج کے اس بھاشن کے بعد کل سے حضرت شیطان کے ایجنٹ آپ کے علاقوں میں آئیں گے اور آ کر آپ سے کہیں گے، یہ حضرت شیطان کے ایجنٹ آ کر کہیں گے اویسی بھاشن تو اچھا دیتا ہے مگر میرے بھائی بی جے پی کو ہرانا ہے۔
ارے کمبختو، بے شرمو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، پارلیمنٹ کا الیکشن تو میں نہیں لڑا تھا تو کیسے بی جے پی کو تم نے جیتنے دیا؟ کیا میں کسی کو جا کر بولا تھا کہ بی جے پی کا ساتھ دو؟ یاد رکھو، میری اس بات کو مصطفیٰ آباد کی جنتا یاد رکھے۔ یاد رکھو نوجوانوں، میں کب تک زندہ رہوں گا، ہم کب تک زندہ رہیں گے وہ اللہ جانتا ہے، مگر جب تک آپ اپنی ایک سیاسی آواز کو، اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنائیں گے، آپ کی اس سے انصاف نہیں ہوگا، آپ کو عزت اور مان سمان نہیں ملے گا۔ میرے نوجوانوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ایک لیڈرشپ کو پیدا کریے۔ نہ کیجریوال پسند کرتا ہے آپ کی لیڈرشپ کو، نہ موڈی پسند کرتے ہیں، نہ کانگریس پارٹی پسند کرتی ہے۔ کانگریس نے جس کو امیدوار بنایا اس کا مقصد جیتنا نہیں ہے، وہ صرف چند ووٹ لے کر بی جے پی کو کامیاب کرانا چاہتا ہے۔ یہاں انشاءاللہ تعالی طاہر کامیاب ہوگا، اور 26 جنوری کے دن ہم یوم جمہوریہ منائیں گے۔ میرے بھائی، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آرام سے آپ ہماری بات کو سنیے، 4-5 منٹ باقی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 26 جنوری کے دن یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے منایا جائے گا۔ اس دن ہم نے اپنے آپ کو سمویدھان دیا، تو سمویدھان کا جو پریامبل ہے، جس میں جسٹس، ایکوالٹی، لبرٹی، فٹرنیٹی کی بات ہوتی ہے، انصاف کی جب بات ہوتی ہے تو سیاسی انصاف بھی ہونا چاہیے۔ اور سیاسی انصاف کس سے ہونا چاہیے؟ جو سب سے کمزور ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ 26 جنوری کے دن جب سمویدھان یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے منایا جائے گا تو یاد رکھیے، اس ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جوہر برادران سے لے کر مولانا محمود الحسن سے لے کر انصاری صاحب سے لے کر ان تمام نے اپنی جانوں کو قربان کیا، تب جا کر آزادی ملی۔ یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، اگر ہم ڈر ڈر کر فیصلے کریں گے تو ڈر نہیں جائے گا۔ آپ ایک بار بے باکی سے اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کریے۔ ڈر کی بنیاد پر کیوں کریں گے؟ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ امید کی بنیاد پر 5 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کو اپنا ووٹ دے کر کامیاب کریے۔ ڈر کی بنیاد پر آپ 50 سال سے ووٹ دے رہے ہیں۔ بتاؤ، اس ودھان سبھا میں کیا پینے کے پانی کا مسئلہ کبھی حل ہوا؟ آج بھی آپ کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا، مگر یہ ابلیس کے ایجنٹ کل سے شروع ہو جائیں گے، ارے نہیں فکر مت کرو، پانی تو اچھا آ جائے گا، مگر بی جے پی کو کیسے روکیں گے؟ ارے پورے دیش میں ذمہ داری کیا ہم نے اٹھا کے رکھی ہے؟ کیا ہم جمہوریت کے کولی ہیں کہ ہمارے کندھوں پر بٹھا کر تم کو اقتدار کے محلوں میں بٹھائے؟ 10 سال سے ہم اپنے کندھوں پر کیجریوال کو مکھیہ منتری بنا رہے ہیں۔ بتاؤ، اس شخص نے اپنی زبان سے کبھی طاہر کا نام لیا؟ کبھی اس نے شفا کا نام لیا؟ کبھی کوئی عام آدمی پارٹی کا شخص آ کر ہمارے بھائی کے گھر میں جا کر ان کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ یاد رکھو نوجوانوں، سچائی یہی ہے، ہمارے مقدر کے فیصلے ہم کریں گے، کوئی ہمارے مقدر کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، کہ آپ کے مقدر کے فیصلے آپ کرنا چاہتے ہیں تو 5 تاریخ کے دن مجلس کو پتنگ کے نشان پر بٹن دباؤ۔ یہ 50 سال سے ہم کو افیم چکا چکا کر غلام بنا کے رکھ دیے، ڈرا ڈرا کر ہمارے حوصلوں کو ختم اور پس کرنا چاہتے ہیں۔ ارے ہم صرف رب کائنات سے ڈرنے والے ہیں، ہم کوئی RSS، موڈی یا کسی ظالم حکومت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے فیصلے رب کریم کرتا ہے اور ہم اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ تو 5 تاریخ کے دن آپ کو اپنے ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے
کہ ایک معصوم بیٹی عوام کے درمیان میں آ کر آپ سے کہہ رہی ہے کہ میرے ابو کو بچا لو، میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ پا رہی ہوں۔ میرے بھائی، ایسے کئی داستانیں ہیں، ایسے کئی چیزیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ بتاؤ کب تک ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو روتا ہوا دیکھ رہیں گے؟ میں نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، تم 5 تاریخ کے دن متحد ہو جاؤ۔ جنہوں نے ہم کو رلایا انشاءاللہ تعالی ہم ان کو رلائیں گے اور گھر میں بٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کب تک آہیں، ہم کب تک آنسو بہاتے رہیں گے، ہم کب تک ہاتھ کو مسلتے رہیں گے کہ کیسے ہوگا؟ ارے یاد رکھو، کوئی آسمان سے آنے والا نہیں ہے، کوئی نیچے زمین سے نکل کر آنے والا نہیں ہے۔ آپ زمین پر ہیں، سینہ تان کر اپنا فیصلہ کرو اور ڈر کی بنیاد پر مت کرو۔ طاہر حسین کے حق میں اپنا ووٹ کا استعمال کریے۔ اگر آپ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی طاہر حسین یہاں سے اپنا نیا ودھائک بنے گا، آپ کے درمیان میں آئے گا، اس کی بیل بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک پیغام دو 5 تاریخ کو کہ جو ہمارے لوگ جیل میں بیٹھے ہیں، ہمارے اتحاد کی خوشبو ان کو جیل میں ان کو معلوم ہو جائے، ہماری صدائیں ان کو جیل میں معلوم ہو جائے۔ کہیں طاہر اور شفا اور سیفی یہ نہ سمجھے کہ لوگ زمانے نے ہم کو بھلا دیا، مجلس نے ٹکٹ اس لیے دیا کہ ہم ان کو بھلانے نہیں دیں گے، ہم ان کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دیں گے۔ دنیا لاکھ مجھ پر الزام لگا لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی بڑا کانگریس کا نیتا یا کوئی یہ چھوٹا ریچارج کی پارٹی کے لوگ یا RSS BJP کے لوگ کچھ بھی کہہ دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تم جیسے ظالموں کو مجھے جواب دینا نہیں ہے۔ میں کسی ظالم سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جب تک اللہ پاک ہم کو اور آپ کو زندہ رکھے گا، ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا مطالبہ کریں گے۔ بھارت کا سمویدھان نوجوانوں تم کو پکار کر کہہ رہا ہے۔ جس سمویدھان کو امبیڈکر نے بنایا، امبیڈکر نے کہا کہ میں تو سمویدھان بنا چکا ہوں، اب تم کو ایکوالٹی حاصل کرنا ہے، تم کو آزادی حاصل کرنا ہے، تم کو انصاف کو حاصل کرنا ہے۔ تو نوجوانوں 5 تاریخ کے دن کیا آپ مجلس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی؟ کیا آپ طاہر حسین کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے؟ آپ ڈریں گے تو نہیں نا؟ آپ مودی سے تو نہیں ڈرتے نا؟ آپ کیجریوال سے تو نہیں ڈرتے نا؟ کیجریوال اور مودی اعلان کر رہے ہیں میں 2100 دے دوں گا، میں 1100 دے دوں گا۔ ارے کیا تمہارے باپ کے پاس سے دے رہے ہیں؟ جنتا کا پیسہ ہے اور دونوں جھوٹ بولنے والے ہیں، دونوں جھوٹ بولنے والے ہیں۔ نہ 15 لاکھ آئے 11 سال سے، نہ یہ فری میں وہ بولتا ہے کچھ فری میں نہیں آتا۔ میں آپ کو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، اتحاد کو مضبوط کرنا ہے، سیاسی شعور کو مضبوط کرنا ہے، اور جو شخص ہمارے درمیان میں ہمارے مصیبت کے وقت اس وقت وہ آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کی اور تمام لوگوں کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اسی کی سزا طاہر حسین کو دی جا رہی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 5 تاریخ کے دن مجلس کے پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈال کر آپ اپنے اتحاد کو کامیاب کریے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل شاید اگر پرمیشن ملے گا تو پد یاترا آپ کے علاقے میں ہوگی، میں آؤں گا، آپ سے فردن ملاقات ہوگی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔